امام حسین عظیم اس قائد کو لاکھوں سلام اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے. سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں, پیٹی لے کر آئیں اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا. امام حسین نے کہا میری بہن میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے, اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا, میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا, اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا, تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا, اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے. امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی. امام عالی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے, اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے. کیوں نہ روئیں؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے. میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے, اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں. میرے عزیزوں اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے, جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے ان کا آخری دیدار ہے. جو دوش پیمبر کا راکب سوار ہے اس کا آخری دیدار ہے, جن سے شریعت مصطفیٰ چلی اس کا آخری دیدار ہے. رسول اللہ کا جبہ پہنا, امامہ پہنا, حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی, جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا. سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے. امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں. کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے, آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں. سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا, تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا. یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے, اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئیں. میرے عزیزوں ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں, لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوا, اور وہ عظیم ان کا گھوڑا جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا, آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا. آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی, اس کو مارا, آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے, اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہے کہ اے گھوڑے اے سواری میرے بابا جان کو نہ لینا, اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے. ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا, اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے. یہ کہتے ہوئے امام عالی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے. یہ آخری دیدار تھا خیمہ حسین کی طرف سے جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا, تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا, عمر بن سعد کے سامنے دیا تھا. آج 10ویں محرم تھی, جمعہ کا دن تھا اور عین ظہر کا وقت ہے. اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کی, رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے, ابو سعید خدری موجود ہے, ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں, ان سے جا کر تحقیق کر لو کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا.
اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا۔ خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے۔ ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے، میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے؟ دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ۔ کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا، شمر دل جوشن جو حرام الطہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا، کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، سب کو گالیاں دیا۔ اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے، کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا، خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن کی تقریر اثر کر گئی، پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں، ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، فاطمہ کا گل عذار، یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین لڑتے رہے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہی معاملہ، پیاس کی شدت، پیاس کی شدت، بیٹوں کا غم الگ ہے، بھائیوں کی لاشیں الگ ہے، بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے۔ کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا، کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہ سوار تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر ذل جوشن نے، خلی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا۔ کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ چیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا۔ امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا، آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور منبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟
थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, होली बिन यजीद शिमर दिल जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, लेकिन हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबते हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें और उसके बाद मुख्तसर बाद करबला के वाकयात के बाद हम फातिहा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करबला के खाकसारों को भी सलाम इंशाअल्लाह उल अजीज। हमारी इस फातिहा के बाद हमारी इन मजलिसों का खिराज अकीदत और ईसाल सवाब हम पेश करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उनके तमाम असहाब में, अंबिया, सालिहीन, मुरसलीन में। उसके बाद शुहदाए करबला की बारगाह में मैं तमाम शुहदाए करब व बला रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के नामों की तिलावत करता हूँ और हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला उनके नामों में इतनी असर रखा है, इतनी बरकत है कि हमारी ज़िंदगी में आई हुई तमाम परेशानियाँ इनके नामों की बरकत से अल्लाह दूर फरमाएगा।